نظام تعلیم کے اندر موجودہ وقت میں کوئی ایسی کمی جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں؟ اس وقت جیسا کہ مرکز ابن تیمیہ نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ میڈیا کو اس میں استعمال کیا ہے، اور میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے نظام تعلیم کو بہتر انداز سے طلباء تک پہنچانے کا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ ایسے ہی نیٹ سے ان سکالرز اور علماء کا طرز تعلیم اور طرز تدریس کو لیا جائے اور اس کو اچھے انداز سے میڈیا کے ذریعے، یہ جو پروجیکٹر ٹائپ کوئی ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو وہاں پر کلاسوں کے اندر اور اساتذہ اور طلباء کے لیے علیحدہ علیحدہ وہ ایک تربیتی ورکشاپس کا سسٹم بنایا جائے، تاکہ نظام تعلیم کو پڑھانے میں جو کچھ دشواری ہیں وہ دور کی جا سکیں۔ جزاک اللہ۔ آج کل ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے تشدد کے حوالے سے، اکثر اداروں کے اندر یہ اساتذہ جو ہیں وہ بڑی سختی کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کی کس حد تک گنجائش ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ میں اس پر بھی ادارے کے ذمہ داران سے کہوں گا کہ جتنے بھی دینی مدارس ہیں وہ اپنے اساتذہ اور طلباء کے درمیان جو سٹیٹس کی غیر ضروری تفریق ہے، میری مراد یہ نہیں کہ اساتذہ کا احترام جو ہے اس میں کہیں کمی آئے یا اس کا خاص طور پہ خیال نہ رکھا جائے، اس سے تو نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارے اس علم میں اگر کوئی ایسی کوتاہی ہو تو نہ ہی اس کی کوئی برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کم از کم ایک اساتذہ اور طلباء کے درمیان غیر ضروری تفریق نہیں ہونی چاہیے، غیر ضروری دوری نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس پر علماء کو خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جو بچوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا رویہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کتنا تھا، اس کے لیے احادیث میں بہت زیادہ مثالیں ہیں، کس طرح بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے تھے، کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس نرم لہجے اور پیار سے انہیں اللہ کا دین ان تک پہنچاتے تھے۔ ہمیں صغار صحابہ کی ایک پوری لسٹ احادیث سے ملتی ہے، جو بچپنا تھا ان کا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت اعلیٰ دین سیکھا ہے اور امت تک پہنچایا ہے۔ اور ہمیں کہیں بھی، اور اس طرح صحابہ ہیں جیسے ہمارے جو سلف ہیں، ائمہ دین ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ان کے دور کے ائمہ اور ہمارے جو اسلاف ہیں، وہ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم بچے ہوتے تھے اور ہم کس طریقے سے ہمیں اللہ کا دین سکھایا جاتا تھا۔ جیسے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، وہ ایک بندے سے ناراض ہو گئے کہ تو نے نبی علیہ السلام کی سنت نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، جو رفع الیدین اللہ کے پیغمبر کی پیارا طریقہ ہے، اس پر اس نے اس عمل کو اختیار کرنے پر اپنے کسی عزیز پر سختی کی یا تشدد کیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، جو غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جز رفع الیدین میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اگر عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ہمیں بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز جب سکھایا جاتا تھا تو ہمیں رفع الیدین کی بھی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ ایسے ہی سیدنا محمود بن ربیع ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے کم عمر صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور تعلیم اللہ کے پیغمبر کی امت کو بتائی ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ ایسے سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، انہوں نے اپنے بچپن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قربت اختیار کی ہے۔ پھر اصحاب رسول سے تابعین نے اور ان کے بچوں نے اللہ کا دین سیکھا ہے۔ تو ہمیں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ ان بچوں کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہو، ان کے وقار کو مجروح کیا جاتا ہو، یا ان پر جسمانی تشدد کیا جاتا ہو، یا ان پر ذہنی تشدد کیا جاتا ہو اور ان کو معاشرے کے اندر ایک مفلوج فرد بنا دیا جاتا ہو، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو بچپن میں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ تدریس کا معاملہ جن کا رہا ہے، انہوں نے دنیا کے اندر تہذیبوں کو بدلا ہے اور دنیا میں اسلامی تہذیب کو اجاگر کیا ہے۔ تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ یہ تشدد کا راستہ جو خاص کر بر صغیر میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے
ہمارے دینی ادارے بدنام ہو رہے ہیں، ہمارے دینی اساتذہ بدنام ہو رہے ہیں، اور بعض جو نادان قسم کے لوگ ہیں جو بچوں پر غیر جو تشدد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے علماء پر، قرہ حضرات پر، حفاظ پر یہ جو لادین طبقہ ہے اور جو ملحد قسم کا طبقہ ہے اس پر بہت انگلی اٹھاتا ہے، اس کو اچھالتا ہے، جس سے اللہ کے دین پر حرف آتا ہے۔ تو میں یہ ضرور بچوں پر اساتذہ کو ڈانٹ ڈپٹ روب راب کی حد تک، تاکہ بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت کا ایک حصہ ہے، لیکن جہاں وہ کبھی ان کو سخت لہجے سے ڈانٹ دیں وہاں اس کے متبادل کئی مرتبہ ان سے پیار کے لہجے میں بھی قربت اختیار کریں، تاکہ بچوں کو وہ ڈانٹ ڈپٹ بھول جائے۔ تو اس لیے دو باتوں کا مدارس کے اندر دوران تعلیم، دوران تدریس خیال رکھنا چاہیے کہ نہ کسی بچے کی اس انداز کا آپ اسے رویہ رکھیں کہ وہ اپنے دوسرے طلباء کے اندر اپنے احساس کمتری کا شکار ہو اور اس کی عزت نفس مجروح ہو، نہ ہی اس پر جسمانی تشدد ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے کر کے جس کی اجازت ہمیں شریعت اسلام میں بھی نہیں ملتی۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ادارہ کے ماحول کو انتہائی پرامن اور خوشگوار اور محبت کے انداز میں چلانا چاہیے، تاکہ بچے شوق سے ان اداروں میں تعلیم کے لیے آئیں۔